السلام علیکم ناظرین، ایک اور چھوٹا سا موضوع لیکن سب سے اہم موضوع مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسی زندگی یہاں گزار لے کہ وہ جب فوت ہو، دنیا سے جائے، تو اللہ کے ہاں ایک کامیاب انسان ہو اور اس کے لیے قبر جو ہے جنت کا باغ بن جائے اور اس کا اچھا استقبال ہو، نیکی والے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں اور جنت کا سفر اس کا قبر میں رکھتے ہی شروع ہو جائے۔ یہ اگر نہ ہوا، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کامیاب ہو گیا وہ جو جہنم سے بچ گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جنت میں چلا گیا، دوزخ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ خود جنت کی حصول کو ہی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ دنیا تو ایک سفر ہے، جیسے سفر پیدل بھی ہو جاتا ہے، گھوڑے پہ بھی ہو سکتا ہے، ٹرین پہ بھی ہو سکتا ہے، ڈائیو پہ بھی ہو سکتا ہے، ہوائی جہاز میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں جانا ہے وہ منزل ہے، اس کا اگر وہ کامیابی کی منزل ہے تو سفر کی تکان، سفر کی مشقت آدمی کو ساری بھول جاتی ہے۔ اور اگر سفر پہ، انجام پہ آدمی کو ہتھکڑی لگنی ہو تو چاہے انگلینڈ کے فلیٹوں میں بھی زندگی گزرے، چاہے حکمرانی میں زندگی گزرے، وہ ساری لذتیں ایک سیکنڈ میں بھول جاتی ہیں جب اترتے ہی ہتھکڑی لگ جائے۔ تو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کے اللہ کی مان کے چلنا، اللہ کے ڈر سے اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک کے زندگی گزارنا، اور اگر فول ہو جائے تو استغفار کرنا، اور اگر ماننے میں کوتاہی ہو جائے تو استغفار کرنا، اور اسی میں لگے رہنا، اللہ کی ماننے میں لگے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں لگے رہنا، اور توبہ کرتے رہنا اور ڈرتے رہنا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ انجام اگر ہو گیا تو یہ کامیابی کی زندگی ہوگی، یہ اللہ کے خوف والی زندگی ہوگی، اور یہی مطلوب ہے۔ 100% اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا اور 100% اللہ کی اطاعت کرنا، اس کا اللہ نے مطالبہ نہیں کیا، اس کی کوشش کا کیا ہے، میکسیمم پاسبل کوشش کا کیا ہے۔ یہ ہم نے کرنی ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے، تو مرنے کے ساتھ ہی کامیابی ہماری منتظر ہوگی۔ بس اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھے کہ یہ گاڑی ہے اور آپ اس روڈ پہ چل رہے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے اس دنیا میں شادی بھی ہوگی، اس شادی کو بھی ہم نے اسی پہلو سے گزارنا ہے۔ بچے ہوں گے، ان کی بھی تربیت اسی پہلو سے کرنی ہے کہ یہ مجھے دیے ہیں، مسلمان کے گھر کو پیدا کیا ہے، میں نے ان کو اچھا مسلمان پہلے بنانا ہے۔ اچھے انسان تو یہ ویسے ہی بن جائیں گے، اچھے مسلمان بن گئے، اچھے انسان بن گئے تو رزق کے دروازے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ آپ کو رزق کی ٹینشن آپ جو لیتے ہیں نا والدین، کل بچوں کا کیا ہوگا، روزگار کا، یہ بالکل محض فالتو کی ٹینشن ہے۔ رازق وہ ہے، آپ اس کو اللہ والا بنا دیں، اللہ اس کو اپنے رزق سے نواز دے گا۔ بھائی رزق والے کا آپ نے اس کو بنا لیا، اب رزق کی کیا کمی اس کو ہوئی؟ لیکن اگر آپ نے اس کو دنیا دار بنا دیا، نوکری کا پتر بنا دیا، بزنس کے رستے پہ اس وجہ کہ بزنس میں کامیابی ہے اور نوکری میں کامیابی ہے، اور اللہ کو بیچ میں سے نکالا، تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ رزق کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، میں وہاں سے بھیجتا ہوں اس کو، اور اس کا جس کا تم سے وعدہ ہے وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا تم سے وعدہ ہے وہ آسمانوں میں ہو۔ جنت بھی آسمان میں ہے، رزق بھی آسمان میں ہے، یہاں تو آتا ہے ہمارے لانے سے، ہمارے بھیجنے سے، اور تمہارے اس طریقے سے جس سے تم اس کو کہتے ہو۔ تو یہ بھی ایک بات تھی، بڑی اہم، بڑی ضروری، سب سے ضروری، ہمیں اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، تبھی ہم کامیاب ہیں۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، سمجھ دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ جو اصل ہمارا مطمع نظر ہے وہ جنت میں جانا ہونا چاہیے اور دوزخ سے بچنا ہونا چاہیے، اور ہے بھی یہی۔ اس کو ہم کبھی بھولیں مت، یہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ ہم ایک سفر میں ہیں جس کے آخر میں یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اس سفر کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے میزبان عامر حنفی کو نیوز اینڈ ویوز میں ہمیں سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔